یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے ایسے ذکر کیا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آلہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اور ایسے مسجد میں کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا؟ تو جناب بالکل کیا تھا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، اصل میں انہوں نے قرآن و سنت کو صحیح انداز میں پڑھا نہیں، وہ اپنی مرضی کی باتیں لے لیتے ہیں، ان حدیثوں کو لے کر سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں حضور کی محبت کے اظہار کے لیے صحابہ کرام کا صحیح عمل ہوتا ہے اس کو وہ چھپا دیتے ہیں۔ ہاں، بخاری کرنے والے، مسلم کرنے والے اسی بخاری اور مسلم کے اندر موجود میلاد کے حوالے سے حدیث کو دیکھنا دوبارہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ سامنے آتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں یہ ضعیف ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر صحیح ترین حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت کا مفہوم ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا خلقۃ اصحابہ، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے کے درمیان نکل کر تشریف لائے۔ کہاں سے نکلے؟ چونکہ حضور کا حجرہ مبارک جہاں مسجد نبی کے بالکل ساتھ تھا، تو صحابہ مسجد نبی میں حالہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو یوں سمجھے کہ یہ ساتھ حجرہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہاں حجرے میں بیٹھے ہوئے کسی بھی بندے کو آواز جا سکتی ہے، وہ آپ نے پوچھے گا ہمیں کیا کر رہے ہو، تو یہ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج خلقۃ اصحابہ، فرمایا حضور کے اصحابہ کا خلقہ لگا ہوا تھا، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاتے ہی پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جو جلسے کا لفظ ہے نا، جلسہ میلاد النبی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے نکلا ہے۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام کا جواب سنیے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس رب کائنات نے اسلام کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا ہے، اور آپ کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہاں، اسلام کے آنے پر اور آپ کے بھیجے جانے پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا سکتا ہے صحابہ کرام کے اس فرمان کو، اس قول کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے، اگر اس کا ترجمہ شعر کے اندر کیا جائے تو گویا صحابہ کرام یوں فرما رہے ہوں گے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، مل کے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اچھا، صحابہ کرام نے جب یہ عرض کی نا یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کو بھیج کر اسلام کے ذریعے سے جو اللہ نے ہم پر فضل و احسان فرمایا ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، فرمایا اے صحابہ قسم اٹھاؤ کیا تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ قسم اٹھاؤ، قسم کہاں اٹھائی جاتی ہے؟ دو ہی موقعوں پر، دو ہی وجوہات سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی کی بات کے اوپر اعتماد نہ ہو، کوئی آ کے تو ہم خبر دسے نا یار اے گل ہو گئی ہے، وہ تجھے اگو کہتے یار قسم جا،
یعنی تیری گل تے یقین کوئی نہیں، ذرا قسم جامے گا تو شاید اسی مان جاؤ، تو قسم اٹھاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں بات کو مزید پختہ کرنا ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قسم اٹھائی؟ وجہ دوسری تھی، حضور بات کو پختہ کرنا چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ ما جلسکم الا ذالک، اے صحابہ قسم اٹھاؤ کہ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ جلسنا ما ذالک، حضور عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم استحلفکم تہمتا، فرمایا اے میرے صحابہ میں نے قسم جو تم سے اٹھوائی ہے نا، کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ معاذ اللہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا۔ فرمایا وجہ یہ ہے آتانی جبرائیل، فرمایا میں اپنے حجرے کے اندر موجود تھا، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ ادھر حضور کے صحابہ کی مجلس نور مسجد نبی کے اندر سجی ہوئی ہے اور صحابہ بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور کی آمد پر۔ حضور حجرے میں موجود ہے، جبریل امین حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرنی، اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے۔ یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھ کر جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے اوپر اس عمل پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ او فرشتوں تم کو تو کہتے تھے یہ فساد کرے گا، یہ بندہ جس کو تو پیدا کر رہا ہے یہ فساد کرے گا، یہ دیکھو مسجد نبی میں بیٹھ کر یہ تو نبی کا میلاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا، بہت زیادہ مقبول ہوا، اور صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اور صرف یہ ایک موقع نہیں ہے کہتے نہیں جس انداز میں تم کرتے ہو نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہو، یہ کون کہاں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ اٹھاؤ سے سیدھا اٹھاؤ مشکات شریف حدیث مبارکہ موجود ہے، تمام دنیا کے انسان جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کو، ہر نعت خان جانتا ہے حضرت حسان بن ثابت کو۔ حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں نعت کے اشعار لکھنا کہنا چاہتا ہوں، کچھ اشعار آپ کی شان میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حسان نعت سنانا چاہتے ہو تو پھر ایسے نہیں سناؤ گے۔ حضور نے اپنا ممبر چھوڑا اور فرمایا حسان میرے ممبر پر بیٹھ کر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ حضور نے فرمایا حسان بیٹھو سناؤ۔ حضرت حسان بن ثابت نعت لکھتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَبَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر خیال پیدا ہوا حسان تو نے کون سا پوری دنیا گھومی ہوئی ہے، تو نے نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے کہیں پر ہو کسی اور نے دیکھا ہو۔ فرمایا نا 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 وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حسان میری آنکھ نے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، کیوں نہیں دیکھا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے آپ جیسا سونا پیدا ہی نہیں کیا ہے تو دیکھتا میں کیسے؟ یا رسول اللہ آپ جیسا سونا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پیدا کیسے ہوا، کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ رب آپ سے پوچھ کے آپ کو بناتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے آقا محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ سبحان اللہ۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے جہدے وچ محمد نو ڈالیا سی، وہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسین و جمیل بنایا، اور یہ حضرت حسان بن ثابت ممبر رسول پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں۔
बताओ ये नात पढ़ना, ये नात खानी करना और हुजूर का जिक्र करना, ये सहाबा का तरीका है कि नहीं है? हदीस से पता चलता है कि सहाबा मस्जिद नबी में बैठकर ये अमल किया करते थे, हुजूर के तज़किरे करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। हम भी यही करते हैं। और हदीस से पता चलता है कि मिंबर रसूल पर बैठकर हसन बिन साबित हुजूर को नात सुनाया करते थे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम के तौर पर अपनी काली कमली अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हुजूर इनाम भी अता फरमाया करते थे, खुश हुआ करते थे। और हसन बिन साबित ने इस अंदाज में शान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की, या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है रब ने आपसे पूछ के बनाया है। तो हुजूर ने नहीं फरमाया हसन ये तो तूने बहुत ज्यादा गुरूर कर दिया, ये तूने क्या कह दिया कि मुझसे पूछ के रब ने बनाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मना नहीं किया। इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश रहना भी हदीस होती है, हुजूर का बोलना भी हदीस है, हुजूर का कुछ कहना भी हदीस है, कुछ करना भी हदीस है। हुजूर के सामने कोई अमल हो जाए, हुजूर खामोश हो जाए तो ये भी हदीस बन जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक तस्दीक सबक फरमा रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मोहरे तस्दीक सबक फरमा रहे हैं कि हसन तूने बिल्कुल ठीक कहा है कि रब्बे कायनात मुझसे पूछता रहा है और पूछ कर मुझे बनाता है। सुभान अल्लाह। कहते हैं चलो ठीक है, जब ये दलाइल हम बयान करते हैं ना उनके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के, तो फिर थोड़े से पलट कर पीछे आ जाते हैं। कहते जी चलो ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर के सहाबा ने मस्जिद नबी में बैठकर हुजूर का जिक्र किया, हसन बिन साबित ने नात भी सुनाई, ये अमल तो ठीक हो गया। ये जो जुलूस निकालते हो ये कहाँ से जायज़ है? जुलूस निकालना कहाँ से जायज़ है? मैंने कहा आप तहकीक तो करो यार, कुरान और सुन्नत को पढ़ो तो सही। पढ़नी है कोई शय तो बस एक हदीस पढ़नी है तो कि कोई वो बंदा किसी ने कह देता ना वो कुत्ता कान लै गया तो अपना कर तके कोई नहीं, कुत्ते मगर दौड़ गया। वो हिसाब है इनका, इन जाहिलों का। हदीस खोल कर कुरान खोल कर देखना कोई नहीं। एक अंधा गूंगा बहरा दज्जाल कज़्ज़ाब लाइन गुस्ताखे रसूल आपने अपनी एकेडमी के ऊपर के अंदर बैठकर एक बात बता देता है, उसके अंधे गूंगे बहरे सुम्मुम बुक्मुन उम्युन क़ौम ला यअक़िलून वाले जो शागिर्द हैं जी, वो सुनते हैं कहते हैं असली के जी ठीक है। दूसरी तरफ से हदीस सुनेंगे नहीं, तहकीक करेंगे ही नहीं, ना तहकीक करनी है ना रिसर्च करनी है। अब कैसे पता चलेगा? उठाओ मदारिज नबुव्वत, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो मुहद्दिस जिनको मदीना मुनव्वरा से खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैह आप मदारिज नबुव्वत के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं, आप दीगर जो सीरत की किताबें भी उठाकर देखें, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो मदीना मुनव्वरा से पहले एक मकाम था, मकाम कुबा, जहाँ पर हुजूर ने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा की तामीर की। चंद दिन हुजूर ने वहाँ पर क़याम किया। पूरे अहले मदीना को खबर हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ ला चुके हैं और हुजूर आज कल किसी भी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं। सारे मदीने वाले रोजाना मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलकर कोई खजूरों के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई टीलों के ऊपर चढ़ा हुआ है और सबकी नजरें कुबा की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ जमी हुई हैं। सारी नजरें उधर टिकी हुई हैं। किस वजह से? सारे अहले मदीना इस इंतजार में थे कि कब मोहम्मद मुस्तफा जब मगर हो। सबसे पहले हमारी निगाहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बददुआ के मुखड़े को देखें। हर मदीने का अंसारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में मुंतजिर है। बच्चे भी मुंतजिर हैं, बूढ़े भी मुंतजिर हैं, बीबियां भी मुंतजिर हैं, खवातीन भी मुंतजिर हैं, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में हैं। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, हुजूर तशरीफ लाते हैं, सारे अहले मदीना इकट्ठे होकर हुजूर के इस्तकबाल में जुलूस की सी कैफियत बना लेते हैं और इधर सारे जुलूस की कैफियत में हुजूर के इस्तकबाल में जा रहे हैं, हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं। इधर सब जुलूस लेकर जा रहे हैं, उधर बनु नज्जार की बच्चियां खड़ी होकर हाथ में छोटे छोटे तख्त लिए हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के तराने बजा रही हैं। हफीज जलंधरी ने इस नक्शे को किस खूबसूरत अंदाज के अंदर अशआर की सूरत के अंदर कलमबंद किया। हफीज जलंधरी फरमाते हैं कि ही मासूम नन्ही बच्चियां थी दफ बजाती थी, कहीं मासूम नन्ही बच्चियां थी दफ बजाती थी और रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की और खुशी है आमिना के लाल
میلاد کا ثبوت بھی ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آ گیا۔ اب یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کا ذکر ہوتا ہے اور ان بچیوں کے دف بجانے کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا ایک ناچا ٹاپا گروپ ہے جو سامنے آ جاتا ہے، کہنا جی ساڑھے کو حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں دف بجانا جائز ہے، نعت کے طور پر دف بجانا جائز ہے۔ کون سی حدیث ہے جی، کون سی دلیل ہے؟ کہنا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تھے نا تو وہ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجایا تھا، تو دیکھو حدیث میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجایا گیا، حضور کے استقبال میں دف بجایا گیا۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں حضور کا ترانہ پڑھتے ہوئے، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے، حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے دف بجانا جائز ہے۔ میں نے کہا ذرا غور تو کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، مدینے کی خواتین دف نہیں بجا رہی تھیں۔ معلوم ہوا بچیوں کا دف بجا کر نعت پڑھنا تو جائز ہے، بیویوں کا بڑی آواز میں اونچی آواز میں دف بجا کر لوگوں کے سامنے اسپیکروں پر جو آواز سے نعت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر بیویوں کا اور بچیوں نے پڑھا تھا، حضرت حسان بن ثابت نے نہیں پڑھا، حضرت حسان نے بھی تو نعت سنائی ہے، حضور نے ممبر پر بٹھایا ہے، بتاؤ کسی حدیث میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے دف بجا کر حضور کو نعت سنائی ہو؟ حضرت حسان بن ثابت مرد ہیں اور مردوں نے حضور کے سامنے بغیر دف کے نعت پڑھی ہے۔ معلوم ہوا حضرت حسان بن ثابت کی سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بٹھا کر نعت سنتے ہیں، حضرت حسان بغیر دف کے نعت پڑھا کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اسے سنا کرتے تھے۔ لہذا معلوم ہوا دف کے بغیر نعت پڑھنا۔ اور یاد رکھیں چاہے 14 اگست جشن آزادی ہو یا 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی ہو، دونوں کے اندر اگر کوئی خرافات شامل کرے گا، اگر کوئی غیر شرعی حرکات شامل کرے گا، اگر وہ ناچنے گانے ڈھول بجانے تاشے بجانے والے کوئی انداز اختیار کرے گا، نہ تو اس غلط انداز کے اندر غیر شرعی طریقے سے باجے بجا کر ڈھول بجا کر ون ویلنگ کر کے رولا ڈال کر جشن آزادی منانا جائز ہے، اور نہ ہی ڈھول بجا کر نگاڑے بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہے۔ یہ یاد رکھیں اس حوالے سے اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ جتنے بھی غیر شرعی رسومات غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ 12 ربیع الاول کی شام کو جو ہے وہ میلاد کے آمد کی خوشی کے طور پر مختلف مقامات کے اوپر ماڈل بنا کر لگاتے ہیں، جہاں پر مردوں عورتوں کی آمد ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے، بدنگاہی ہوتی ہے، بے شمار جو ہے وہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں، یہ جتنے بھی حرکات ہیں جتنے بھی معاملات ہیں یہ ثواب کی بجائے الٹے گناہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ماڈل بنانا یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا یہ الروی شرع جائز نہیں ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے منائی جائے گی، اور جشن آزادی پاکستان بھی دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہی منائی جائے گی۔ اگر دائرہ شریعت سے باہر نکلیں گے تو یہ غیر شرعی حرکت جو ہے وہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ پاکستان کی آمد کی خوشی منانی ہے، 14 اگست کی خوشی منانی ہے، تو اس کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات عام کرو، شکر گزاری کے لیے سر پر سجود ہو جاؤ، نماز فجر 14 اگست کو ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو کہ یا باری تعالیٰ تیرا فضل ہے کہ تو نے پاکستان کی صورت کے اندر ہمیں اتنا خوبصورت ملک عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ رقیب اہل سنت بلال قادری صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اگرچہ یہ اختتام پر تشریف لائے ہیں لیکن ویلکم کرتے ہیں آپ مانا مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات وقار میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہی عرض کروں گا کہ میلاد شریف کے مہینے کے اندر خرافات ہوں یا 14 اگست کے نام پر خرافات ہوں، دونوں طرح کی خرافات اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہذا 14 اگست کو جشن آزادی منائی جائے تو وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منائی جائے تو وہ بھی شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے منائی جائے۔ صحیح سنت کا طریقہ جو ہے اس طریقے کے مطابق منائی جائے۔ جلوس نکالا جائے تو ادب کے ساتھ نکالا جائے، جلوس کے اندر بد نظمی اور جو لنگر کی تقسیم کے اندر بد نظمی ہوتی ہے اور لنگر کو پھینک کر بانٹا جا رہا ہوتا ہے، یہ کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے، یہ لنگر کی بے ادبی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میلاد کے نام پر لنگر دے کر ثواب حاصل کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ اس انداز میں لنگر پھینک پھینک کر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں سے لنگر چھوٹ کر لوگوں کے قدموں میں گر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ الٹا گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھوا رہے ہوتے ہیں۔
لہذا ایسے کوئی بھی انداز اختیار کرنا عدو شرع یہ جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جشن آزادی منانے کی اور صحیح معنوں میں جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا